جب سے واقعہ کربلا رونما ہوا تب سے قیامت تک امام حسین علیہ السلام کو خراج عقیدت اور مدحت و معدت کے نذرانے پیش کیے جاتے رہیں گے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی۔ یگانہ کا شعر ہے ڈوب کر پار اتر گیا اسلام، آپ کیا جانیں کربلا کیا ہے۔ مصطفیٰ زیدی کا شعر ہے دشت میں خون حسین ابن علی بہہ جائے، بیعت حاکم کفار نہ ہونے پائے۔ اقبال ساجد کہتے ہیں تو نے صداقتوں کا نہ سودا کیا حسین، باطل کے دل میں رہ گئی حسرت خرید کی۔ نصرت مسعود لکھتے ہیں حسین دیکھ رہے تھے ذرا بجھا کے چراغ، حسین دیکھ رہے تھے ذرا بجھا کے چراغ، کہیں بجھے تو نہیں دشت میں وفا کے چراغ۔ شکیب جلالی کا شعر ہے ساحل تمام گرد ندامت سے اٹھ گیا، دریا سے کوئی شخص تو پیاسا پلٹ گیا۔ مومن خان مومن کہتے ہیں سینہ کوبی سے زمین ساری ہلا کے اٹھے، کیا علم دھوم سے تیرے شہداء کے اٹھے۔ انیس کہتے ہیں عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں، پانچویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں۔ احسان اکبر کا شعر ہے اچھال دیتا جو پہلے فرات وقت ہمیں، سنبھالتے تیری مشقیں تیرا علم تیرا غم۔ فیض لکھتے ہیں جو ظلم پہ لعنت نہ کرے آپ لائی ہے، جو جبر کا منکر نہیں وہ منکر دین ہے۔ حفیظ طائب کا شعر ہے ناز بشریت ہے تیرا سجدہ آخر، رخ پھیر دیا جس نے زمانے کی ہوا کا۔ مصطفیٰ زیدی لکھتے ہیں دلوں کو غسل طہارت کے واسطے جا کر، کہیں سے خون شہیدان نینوا لاؤ۔ افتخار عارف صاحب لکھتے ہیں فرات وقت رواں دیکھ سوئے مقتل دیکھ، فرات وقت رواں دیکھ سوئے مقتل دیکھ، جو سر بلند ہے اب بھی وہ سر حسین کا ہے۔ سید نصیر الدین نصیر کا شعر ہے رنگین رہا دشت شہیدوں کے لہو سے، بہتا ہی رہا خون کا دریا لب دریا۔ حمیدہ شاہین کا بہت خوبصورت شعر ہے سلام ان پہ جنہیں دائمی حیات ملی، سلام ان پہ ہوئی موت جن سے شرمندہ۔ نجم آفندی لکھتے ہیں جانثاروں نے تیرے کر دیے جنگل آباد، خاک اڑتی تھی شہیدان وفا سے پہلے۔ جوش ملی آبادی کا شورۂ آفاق شعر انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ عبید اللہ علیم لکھتے ہیں اس قافلے نے دیکھ لیا کربلا کا دن، اب رہ گیا ہے شام کا بازار دیکھنا۔ صرف مسلمان شاعری نہیں بلکہ ہندو اور سکھ شاعروں نے بھی امام علی مقام کی خدمت میں کچھ اشعار لکھے۔ ایک ہندو شاعر لکھتا ہے اس قدر رویا میں سن کر داستان کربلا، میں تو ہندو ہی رہا آنکھیں حسینی ہو گئیں۔ منشی پرشاد ماتھر لکھتے ہیں انسانیت حسین تیرے دم کے ساتھ ہے، ماتھر بھی اے حسین تیرے غم کے ساتھ ہے۔ مسلمانوں کا منشائے عقیدت اور ہی کچھ ہے، مگر سبت نبی سے میری نسبت اور ہی کچھ ہے۔ غم ہے میری فطرت میں تو غم کرتا ہوں ماتھر، ہندو ہوں مگر دشمن شبیر نہیں ہوں۔ سنگھ کمار لکھتے ہیں خمار اپنے مسائل کا حل ہے کرب و بلا، غم حسین پہ ہم انحصار کرتے ہیں۔ سورج سنگھ سورج کا شعر ہے یہ معجزہ بھی پیاس جہاں کو دکھا گئی، آنکھوں میں آنسوؤں کی سبیلیں لگا گئی، کرب و بلا میں دیکھیے شبیر کی نہیں، ہر دور کے یزید کو جڑ سے مٹا گئی۔ رام پرکاش ساحر لکھتے ہیں ہے حق و صداقت میرا مسلک ساحر، ہندو بھی ہوں شبیر کا شیدائی بھی۔ رائے بہادر بابو کا شعر ہے وہ دل ہو خاک نہ ہو جس میں اہل بیت کا غم، وہ پھوٹے آنکھ جو روئی نہ ہو محرم میں۔ جے سنگھ لکھتے ہیں جے سنگھ پناہ مانگے گی مجھ سے نرک کی آگ، ہندو تو ہوں مگر ہوں میں شیدا حسین کا۔ حکیم چھنو مل دہلوی لکھتے ہیں نہیں آتا جنہیں راہ حقیقت سے گزر جانا، حسین ابن علی سے سیکھ لیں وہ لوگ مر جانا۔ امام علی مقام کی عظیم شہادت، ان کی عظیم زندگی، ان کے فضائل ہوں یا ان کے مصائب، اس پر 1400 سال سے لکھا جا رہا ہے اور قیامت تک لکھا جائے گا۔ یوں لگتا ہے کہ شاید آج کا انسان، آج کی انسانیت، آج کا معاشرہ اور آج کی معاشرت شاید امام علی مقام
کی ذب عظیم یعنی ان کی عظیم شہادت اس سے رہنمائی کی زیادہ طلبگار ہے۔ میرے ساتھ جو 3 معتبر شخصیات موجود ہیں، علامہ حسن ظفر نقوی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ہمیں جوائن کر رہے ہیں کراچی سے۔ علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ افتخار عارف صاحب پاکستان کے، نہ صرف پاکستان بلکہ بر صغیر کے، نہ صرف بر صغیر بلکہ اردو زبان کے جہاں جہاں اردو کے بولنے لکھنے پڑھنے والے بستے ہیں، ان کے انتہائی ہردل عزیز اور انتہائی عظیم شاعر افتخار عارف صاحب اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سید ہارون علی گیلانی صاحب سجادہ نشین ہیں، میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کے، ہمیں جوائن کر رہے ہیں لاہور سے، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ افتخار عارف صاحب آپ سے آغاز کرتا ہوں۔ سینکڑوں نہیں ہزاروں اشعار ہیں، ہزاروں اشعار مسلمانوں کے تمام مکاتب فکر کے شعراء نے لکھا، اور ہندوؤں سے لے کے سکھوں تک نے لکھا، اور ہندوؤں اور سکھوں سے بھی اگر آگے جائیں تو دنیا کے جو مغرب کے جو اسکالرز ہیں، دانشور ہیں، انہوں نے بھی امام علی مقام کو خراج عقیدت پیش کیا۔ جب ساری دنیا متفق ہے امام کی عظمت پر اور ان کی عظیم قربانی پر، تو دنیا پھر بھی سیکھ کیوں نہیں پا رہی؟ وہ جو رہنمائی کی طلبگار ہے دنیا، وہ رہنمائی کیوں نہیں حاصل کر پا رہی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تو اس وقت آپ نے شعراء کرام کے جو اشعار امام حسین علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حوالے سے، واقعات کربلا کے حوالے سے پڑھے، میں ابھی تک اس کے اثر میں ہوں۔ ہماری شاعری اور ہماری زبان دونوں کے آغاز سے لے کر آج تک کوئی دور ایسا نہیں رہا جس میں واقعات کربلا پہ اشعار نہ لکھے گئے ہوں۔ اور جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ اس میں مذہب کی بھی قید نہیں ہے، اس میں مسلک کی بھی قید نہیں ہے۔ ہندوؤں نے بھی شعر لکھے ہیں اور سکھوں نے بھی شعر لکھے ہیں، اور مسلمانوں کے مختلف فرقوں مسالک سے اور مکاتب سے تعلق رکھنے والوں نے شعر لکھے۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے دنیا میں ہزاروں واقعات ہوتے ہیں، لیکن کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جن کا دورانیہ چاہے کتنا مختصر ہو، 10 دنوں پہ محیط ہو، 1 دن پہ محیط ہو، چند ساعتوں پہ محیط ہو، مگر وہ عالمی تاریخ میں علامت کے طور پر، ایک نشان کے طور پر یاد رکھے جاتے ہیں۔ واقعہ کربلا 61 ہجری کا واقعہ، محرم کی 10ویں تاریخ کو ہونے والا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم پیغمبر ختمی مرتبت کے خانوادہ مطہر سے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی آغوش کے پروردہ حسین ابن علی نے قیام کیا اسلام کے تحفظ کے لیے، دین کے تحفظ کے لیے، اور جو اس کا منکر تھا اور جو اس کی بیعت سے انکار کیا، اور قیام کی آخری منزل تک جو جد و جہد آپ نے کی، جو جہاد کیا، وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ اور دیکھیے کہ آج اتنے دن ہو گئے، اقبال نے جیسے کہا تھا کہ جیسے موسیٰ اور فرعون، اور جیسے جو جدلیاتی طور پر 2 متضاد خیر اور باطل کے نمائندے ہیں، ایسے جیسے ابو لہب اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات گرامی، ایسے ہی امام حسین علیہ الصلوۃ والتسلیم اور یزید کا ایک حق کا نمائندہ تھا، ایک دین کا نمائندہ تھا، ایک باطل کا نمائندہ تھا۔ مگر آج اعجاز اس واقعے کا یہ ہے کہ صرف اہل اسلام ہی نہیں، تمام دنیا میں حسین نشان سمجھے جاتے ہیں، علامت سمجھے جاتے ہیں، ایک مثالیہ سمجھے جاتے ہیں۔ ظلم کے مقابلے میں خیر کے لیے اپنی جانیں قربان کر دینا اور آخری حد تک چلا جانا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسی مثال نہ اولین و آخرین میں کربلا کے اس شہید اعظم کے برابر نظر نہیں آتی۔ شہداء کا ایک سلسلہ ہے، بڑے سب واجب الاحترام، لائق تعظیم و اکرام، مگر سید الشہداء حسین ابن علی کی ذات گرامی جس منصب پر اور جس منزل پر فائز ہے، شاید کوئی دوسرا شہید کیا بات اس کے برابر بجا فرمایا۔ چونکہ ہمارا عنوان موضوع یہ ہے کہ آج کے زمانے میں کربلا، آج کے زمانے میں حسین علیہ السلام کی کتنی ضرورت ہے۔
ان کے پیغام کی کتنی ضرورت ہے۔ تو آج کا پروگرام ہم اپنے کشمیر کے نام کرتے ہیں، اپنے 80 لاکھ کشمیریوں کے نام کرتے ہیں۔ وہاں بھی ایک طرح کی عصر حاضر کی ایک کربلا برپا کر دی گئی ہے۔ ہارون گیلانی صاحب، یہ جو محبت حسین ہے، جو تعلق حسین ہے، جو تقلید حسین ہے، جو نسبت حسین ہے، جو محبت حسین ہے، جو مودت حسین ہے، جو رشتہ حسین ہے، جو پیروی حسین ہے، یہ سب الفاظ، سب استعارے استعمال ہوتے رہے، لیکن آج آپ کیا دیکھتے ہیں کہ واقعی ہم خیر ہر دور میں کہتے تھے کہ آج کے دور کو بھی امام کی ضرورت ہے، لیکن آج کا دور تو واقعی آپ کو نہیں لگ رہا کہ واقعی آج پوری دنیا میں جہاں ہم نظر اٹھا کے دورائیں، فلسطین میں، شام میں، کشمیر میں، یمن میں، ہر جگہ ایک طرح سے کربلا بنا دی گئی؟ ہاں، وہ بالکل آپ نے درست کہا جی۔ وہ بلکہ یہ کہوں کہ المیہ یہ ہے کہ قافلہ حجاز میں، اقبال نے کہا قافلہ حجاز میں ایک بھی حسین نہیں۔ المیہ تو یہ ہے، کربلا تو ہر جگہ بنی ہوئی ہے۔ وہ جو پہلا حصہ ہے نا آپ کی اس مودت کا، آپ کے سوال کے، کہ وہ مودت اور وہ محبت اور وہ عقیدت اور وہ پیروی، ہیں وہ لوگ بھی جو سید عون الحسن غازی، ان کے مطابق ان کا بڑا خوبصورت کلام ہے، اس کا مجھے شعر اس وقت ذہن میں آیا کہ ہم فاطمہ کے لال کی کرتے ہیں چاکری، ہم فاطمہ کے لال کی کرتے ہیں چاکری، دیکھو ہمیں کہ ہم ہیں غلامان مصطفیٰ۔ تو وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے آپ کو غلام مصطفیٰ کہتے ہیں اور جناب سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ کے لال کی چاکری کرتے ہیں، ان کی پیروی میں چلتے ہیں۔ لیکن وہ حضرت اقبال والی بات بھی اپنی جگہ ہے کہ قافلہ حجاز میں ایک بھی حسین۔ دیکھیں، دو حصے ہیں یہ جو آج بیان ہو رہا ہے معذرت کے ساتھ۔ ایک یہ ہے کہ فرزند رسول نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا اور ان کے ساتھ یہ ہوا، یہ ایک پورشن ہے۔ اور دوسرا جو سوال یہاں پر کھڑا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ فرزند رسول نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ یہ دو باتیں ہیں بتانے والی۔ ایک بات یہ کہ ہوا کیا، اور دوسری بات یہ کہ کیوں ہوا۔ اب جب ہم کیوں ہوا کی تفصیل پر جاتے ہیں نا، تو وہاں پر امام عالی مقام کا ہمیں یہ قول نہیں ملتا کہ میں اپنے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں، نہیں، میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ اور وہ جو خروج تھا وہ جارحانہ نہیں تھا۔ آپ جنگ کے لیے نہیں گئے تھے، آپ جنگ کے لیے جاتے تو تیاری کر کے جاتے، پھر لشکر لے کر جاتے، پھر مکہ سے پہلے یمن جاتے، مکہ سے نکلتے یمن جاتے، لشکر تیار کرتے، پھر اس کے بعد یمن کو اپنا بیس بناتے، وہاں پر حکومت قائم کرتے۔ خروج کے طریقے وہ فرزند رسول ہیں، فرزند علی ہیں، فاطمہ سلام اللہ علیہ کی گود میں پلے ہیں، انہیں معلوم ہے، ہاشمی خون ہے رگوں میں دوڑتا، معلوم ہے کہ جنگ کیسے لڑی جاتی ہے۔ وہ جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے، جارے نہیں تھے، جارحانہ قدم نہیں اٹھایا تھا، وہ اصلاح کے لیے، میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ بگاڑ امت میں پیدا ہوا تھا۔ جس وقت آپ کربلا میں 2 محرم کو آپ پہنچ رہے ہیں، نمازیں ہو رہی ہیں، اور وہ جو گھڑ سوار دستہ جو لشکر آیا تھا آپ کو روکنے کے لیے، وہ آپ ہی کی اقتداء میں نماز پڑھ رہا ہے۔ نمازیں وہ بھی پڑھتے تھے، 5 وقت کے نمازی تھے فوج یزید میں، حاجی تھے، سارا کچھ کرتے تھے، پانی بھی پلایا ہے، امام علی مقام نے ان کو پلایا جب وہ یہ سفر کر کے آئے ہیں، وہ گھڑ سوار دستے۔ امام علی مقام کا جو خروج ہے، آپ جو امت کی اصلاح کے لیے نکلے ہیں، وہ اسلام کا سماجی پہلو ہے، اسلام کا دین کا معاشی پہلو ہے، زبردست معاشرتی پہلو ہے، سیاسی پہلو ہے، جس کے لیے امام علی مقام نے جد و جہد کی۔ آج بھی دنیا بھر میں یہی کہا جا رہا ہے، ہر جگہ یہی کہا جا رہا ہے۔ نماز پڑھنے پہ کشمیر میں بھی پابندی نہیں ہے، جمعہ کی پابندی انہوں نے اس لیے لگائی ہے کہ یہ جمعے پر اکٹھا ہو کر تو سیاسی اسلام کی قوت کا مظاہرہ کریں گے، اس لیے پابندی ہے۔ نمازیں پڑھنے سے وہ ہمیں نہیں روکیں گے، کسی جگہ بھی نہیں روکیں گے، روزے رکھنے سے نہیں روکیں گے۔ انہیں خطرہ ہے تو سماجی اسلام سے خطرہ ہے، انہیں خطرہ ہے تو معاشی اسلام سے، اسلام کی معیشت ہے
اس سے خطرہ ہے. انہیں خطرہ ہے تو معاشرتی اسلام سے خطرہ ہے. انہیں خطرہ ہے کیا بات. اچھی اسلام سے خطرہ. زبردست زبردست. یہ تھا وہ پہلو. یہ تھا دین کا وہ پہلو جس کے لیے امام علی مقام نے یہ کہا کہ میں اپنی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں. کیا بات ہے. تو میں ذرا علامہ صاحب ان کو پہلوؤں کو